السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کہانی سچی کہانی۔ آج کا قصہ ہے 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ بچوں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن جیسے ہی راحت و سکون آیا تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ لوگ غافل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پس پشت ڈالنے لگے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی شکار نہ کیا کریں۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا چاہو انہیں شکار کرو، مگر ہفتے کے دن نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ ہوتا یہ کہ یہ لوگ اتوار سے لے کے جمعہ تک شکار کے لیے نکلتے، لیکن ان کے ہاتھ شکار معمول سے بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر ہاتھ آتا، اور ہفتے کے دن جب یہ سمندر کے کنارے جاتے تو دیکھتے کہ آج تو بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اوپر تیر رہی ہیں، اور ان مچھلیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ صَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَصْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی ساحل سمندر پر، جبکہ وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم کے بارے میں۔ جب آیا کرتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو وہ نہ آتی ان کے پاس۔ اس طرح بے دھڑک ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کو بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہو جاتی اور پھر غروب آفتاب کے وقت آئندہ ہفتے تک کے لیے غائب ہو جاتی، مطلب کم ہو جاتی۔ اس بستی میں ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہیں ایک ہیلا بتا دیتا ہوں، تم ایسا کر لیا کرو کہ جس سے ہفتے کی حرمت بھی قائم رہے گی اور تمہیں مچھلی بھی مل جائے گی۔ شیطان نے اس کو ساری ترکیب بتا دی۔ اب جب ہفتے کا دن آیا تو اس نے شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل شروع کر دیا۔ شکار کا سامان لے کر یہ شخص سمندر کے کنارے چلا گیا اور اس نے کانٹا لگا کر ڈوری سمندر میں ڈال دی۔ ہفتے کے دن مچھلی اس ڈور میں پھنس گئی۔ اس شخص نے ہفتے کے دن تو اسے نہیں نکالا، لیکن جیسے ہی اگلے دن اتوار آیا تو اس نے وہ مچھلی جو اس کی ڈور میں پھنسی ہوئی تھی نکال لی اور گھر لا کر بھون کر کھانے لگا۔ جب آس پڑوس کے لوگوں نے مچھلی کی خوشبو سونگھی تو سب لوگ اس کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے، بھائی تمہارے پاس مچھلی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا، میں یہ مچھلی آج اتوار والے دن پکڑ کر لایا ہوں۔ اگلے ہفتے کو اس شخص نے پھر وہی ہیلا کیا جو اسے شیطان نے سکھایا تھا۔ جب مچھلی کی خوشبو آس پاس کے پڑوسیوں کے گھروں تک پہنچی تو وہ تمام لوگ پھر آ گئے اور پھر بولنے لگے، ہم تو پورا سمندر اتوار کو چھان مارتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو ایک بھی مچھلی نہیں آتی، تمہیں یہ کہاں سے مل جاتی ہے؟ اس نے ان لوگوں کو بھی وہی ہیلا سکھا دیا کہ کس طرح سے اس نے مچھلی کا شکار کرنا ہے۔ چنانچہ وہ بھی اسی طرح کرنے لگے، بلکہ بعض نے تو اس کے لیے بڑی منصوبہ بندی کر ڈالی، اور وہ یہ کہ انہوں نے سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے۔ اب جب ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر میں آتی تو وہ نالیوں کے ذریعے تالاب میں بھی آ جاتی۔ جب وہ تالاب میں آ جاتی تو یہ تالاب کے منہ بند کر دیتے، اور اس طرح وہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہیں جا پاتی تھی بلکہ تالاب میں پھنس جاتی، اور یہ لوگ اتوار کو ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہفتے کے دن ہی تو شکار ہوا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مسلمان بھی موجود تھے۔
انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، لیکن وہ اس بات پر ڈٹے رہے، ڈٹائی رہی کہ یہ مولویت ہم کو نہ دکھاؤ، انہی کو ڈانٹ دیتے ہیں جو اللہ والے تھے۔ ہم ہفتے کے دن کب شکار کرتے ہیں، ہم تو اتوار کے دن ہی شکار کرتے ہیں۔ یہ ان کی ڈٹائی تھی۔ اس بستی میں ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک ایسی جماعت تھی جو ان لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرتی تھی، دوسری جماعت وہ جو ان کو بری جانتی، تیسری جماعت وہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام کرتی اور ہیلے بہانے کرتی۔ پہلی جماعت نے انہیں بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی اقوام کی طرح اس نافرمانی کی وجہ سے تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے، یا پھر آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو، یا پھر کسی اور شکل میں تم پہ عذاب آ جائے۔ تو بچوں، جب وہ باز نہیں آئے تو ان کے نیک لوگوں نے کہا ہم تو نافرمانوں سے اب کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، لہٰذا انہوں نے بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا اور درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور اپنے آنے جانے کا راستہ بھی تبدیل کر لیا۔ کتنی اچھی بات ہے نا کہ برے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوں، جو کسی بھی طرح سے ٹس سے مس نہ ہوتے ہوں، نصیحت ان پر اثر نہ کرتی ہو، تو ایسے لوگوں سے دوستی اور تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ پھر کیا ہوا بچوں کہ دوسرے دن جب سب لوگ صبح صبح کام پر نکلنے لگے تو دیکھا کہ دیوار کی دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تو ان کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیواروں پر چڑھ گئے۔ دوسری طرف انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر بن گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا ہے۔ اب باقی لوگ بھی دیوار کی اس طرف ان مجرموں کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچان پا رہے تھے۔ بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور ان 3 دنوں میں وہ نہ تو کچھ کھا سکے نہ پی سکے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ ہاں، وہ گروہ جو حق کی تلقین کرتا تھا اور جو ان کو برا جان کر ان سے علیحدہ ہو گیا تھا، وہ دونوں گروہ بچ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو ہلاکت سے بچا لیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تاکہ معذرت پیش کر سکیں تمہارے رب کے دربار میں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور شاید ڈرنے لگے، اور پھر جب انہوں نے فراموش کر دی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو نجات دے دی جو انہیں روکتے تھے برائی سے، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا بڑے عذاب سے، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، ہم نے ان کو حکم دیا انہیں کہ اب ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی ایک دوسرے کو نیک بات کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکے، منع کرے، وہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ
ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔